ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اے پیارے حبیب، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ گزشتہ ویڈیو میں نبی علیہ السلام کی سیرت کے حوالے سے جو آخری واقعہ جو میں آپ سے گزارش کر رہا تھا کہ جب آپ کی عمر مبارک تقریباً 12 سال ہوئی تو آپ کے چچا آپ کو لے کر تجارت کی غرض سے شام کے ملک میں گئے۔ وہاں پر ایک عیسائی راہب رہتا تھا، اس کا نام تھا جرجیس۔ اس سے پہلے جب بھی یہ قافلہ جاتا تھا، لوگ جاتے تھے، وہ اپنے حجرے سے، اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلتا تھا، لیکن اس دن وہ باہر نکلا۔ اس کو بحیرہ راہب بھی کہتے تھے۔ وہ قافلے میں آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور کہنے لگا آپ کے چچا سے کہ یہ سید المرسلین ہیں، یہ سردار ہیں، یہ نبیوں کے سردار ہوں گے، لہٰذا آپ جس علاقے میں ان کو لے کر جا رہے ہیں وہاں نہ لے کر جائیں، وہاں پر یہودی ہیں، یہ ان کے شر سے محفوظ نہیں رہیں گے۔ آپ نے پوچھا کہ آپ کو اس کا کیا پتہ، آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ کہا کہ جب آپ وادی کے اس سائڈ پر تھے، ادھر کوئی درخت اور کوئی پتھر ایسا نہ تھا جو جھکا نہ ہو، چونکہ یہ ساری چیزیں سوائے انبیاء کے کسی کی تعظیم نہیں کرتی۔ سندن بے شک یہ واقعہ اگر کمزور بھی ہو، لیکن سیرت کی مستند کتاب الرحیق المختوم میں یہ لکھا ہوا ہے، اگر یہ نہ بھی ہو تو پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ مقام دنیا کی ہر چیز پہچانتی تھی۔ یہ آپ کے بچپن کا واقعہ تھا، پھر آپ کو واپس گھر بھیج دیا گیا۔ جب آپ کی عمر مبارک 15 سال کی ہوئی تو قریش اور کچھ دوسرے جو ہے قبائل میں ایک لڑائی ہوئی جس کو فجار کہتے ہیں، فجار۔ اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بنفس نفیس شامل تھے، اپنے چچاؤں کو تیر نکال کر پکڑاتے تھے، اور اس وقت آپ کی عمر مبارک 15 سال۔ اس کو فجار اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں نہ حرمت والے مہینوں کا احترام کیا گیا اور نہ حرم مکہ کا احترام کیا گیا۔ وہاں پر یہ لڑائی ہوئی چونکہ جو مشرکین مکہ تھے وہ بھی جو ہے حرمت والے مہینوں کا بھی احترام کرتے تھے اور بیت اللہ المحترم کا بھی احترام کرے، ان دونوں چیزوں کا احترام نہ کیا گیا، اس لیے اس کو فجار کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ پھر جو آپ کی قبل از نبوت حیات مبارکہ میں جو واقعات، ان میں ایک واقعہ ایک معاہدہ ہوا، الف الفضول جسے کہا جاتا ہے، کہ ایک باہر کی قبائل کا بندہ مکہ مکرمہ میں آیا، اس نے کچھ سودا کیا، اور جب اس نے اپنے پیسوں کا تقاضا کیا تو جو مکہ کے باشندے تھے ان میں سے جس نے اس سے خرید و فروخت کی تھی اس نے اس کے پیسے نہ دیے۔ وہ ایک اونچی پہاڑی پر چڑھا اور اس نے آہو پکار کی اور کچھ دردناک اشعار پڑے جن کا اثر جناب آپ کے چچا جان کے دل پر اتنا ہوا کہ آپ نے سارے لوگوں کو اکٹھا کیا، اور آپ کے چچا جو زبیر تھے انہوں نے سب کو اکٹھا کیا اور ایک معاہدہ کیا کہ بھائی آج کے بعد مکہ مکرمہ کے اندر کوئی بندہ مظلوم ہوگا، چاہے وہ مکہ کا رہنے والا ہو، چاہے مکہ سے باہر کا رہنے والا ہو، اس کے ساتھ کوئی بھی ظلم کرے گا، ہم سب قبائل مل کر جو ہے اس کا مقابلہ کریں گے، اس کا حق دلائیں گے۔ یہ جو معاہدہ ہوا، یہ عبداللہ بن جدعان ایک عرب کا بہت سخی تھا، اور اس کے بارے میں آتا ہے کہ جب اس کی دیگ پکائی جاتی تھی تو پورے مکہ کی وادی میں اعلان کیا جاتا کہ عبداللہ بن جدعان کی دیگ پک گئی، آؤ لوگوں کھانا کھاؤ، اور اس کی طرف سے اعلان تھا کہ مکہ کی پہاڑیوں پر جگہ جگہ آگ روشن کر دی جائے تاکہ کسی مسافر کو پتہ ہو یہاں پر کھانا پک رہا ہے۔ اما عائشہ صدیقہ نے پوچھا حضور وہ اتنا سخی تھا، اتنا رحم دل تھا، کیا اس کا کوئی فائدہ ہوگا؟ تو آپ نے کہا ایک دن بھی کہہ دیتا، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر لیتا، اس کو فائدہ ہوتا۔ اس نے اللہ کی وحدانیت کا اقرار نہیں کیا، لہذا اس کے ان نیک اعمال کا صلہ اس کو دنیا میں مل گیا، آخرت میں اس کے لیے کچھ نہیں۔ تو اس معاہدے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک تھے اور بعد از نبوت فرمایا کرتے تھے
کہ انسانیت کی فلاح کے لیے، انسانیت کی بھلائی کے لیے جو معاہدہ کیا گیا تھا جس میں شریک تھا، میرے لیے وہ سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ اس سے آپ عرب کے اس جاہل ترین معاشرے کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انسانیت کے لیے وہ بھی کتنا کچھ کرتے تھے۔ اس کے بعد جو آپ کا سفر مبارک تھا، آپ جوان ہو گئے، 25 سال کی عمر میں تجارت کی غرض سے ملک شام گئے۔ عرب کی مشہور مالدار خاتون خدیجۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا مال لے کر گئے۔ جب واپس آئے تو انہوں نے کہا کہ باقی لوگ تو جاتے تھے لیکن اتنا کچھ تو نہیں لاتے تھے، تو یہ منافع کے ساتھ آئے اور اتنی ایمانداری سے میرا مال لے کر آئے۔ انہوں نے اپنی سہیلی نفیسہ کے ذریعے آپ کو شادی کا پیغام بھیجا۔ آپ نے اپنے چچاؤں کے مشورے سے اماں خدیجۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال تھی، اماں جی کی عمر 40 سال تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی اولاد ہوئی سوائے آپ کے بیٹے جناب ابراہیم کے، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے ہوئی۔ آپ کی 4 بیٹیاں حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہن، اور آپ کے 2 بیٹے عبداللہ اور قاسم۔ یہ دونوں جناب محترمہ ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے پیدا ہوئے۔ اور ایک بیٹے آپ کو جو ابراہیم تھے وہ آپ کی آزاد کردہ لونڈی ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئے۔ جب تک اماں جی زندہ رہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری شادی نہیں کی، اور آپ ہر وقت کہتے تھے کہ خدیجہ وہ ہے کہ جب لوگوں نے مجھے جھٹلایا انہوں نے میری تصدیق کی، جب لوگوں نے مجھے محروم کیا انہوں نے مجھے اپنا مال عطا کیا، اور میں جنت کے کنارے موتی کے بنے ہوئے محل میں ان کو دیکھ رہا ہوں، لا صخب ولا نصب، نہ کوئی تھکاوٹ ہے نہ کوئی پریشانی ہے، وہاں آرام سے وہ سوئی ہوئی ہیں۔ اس کے بعد جو آپ کی نبوت سے پہلے اہم ترین واقعہ پیش آیا، بیت اللہ المحترم خستہ حالی کی وجہ سے، سیلاب کی وجہ سے، حوادثات زمانے کو سے انتہائی کمزور ہو گیا، اس کی جو ہے وہ بلڈنگ عمارت گر رہی تھی، تو مشرکین مکہ نے کہا کہ اس کی تعمیر نو کی جائے۔ تعمیر کے لیے سارے قبائل اکٹھے ہوئے، طے یہ ہوا کہ حلال مال کے ذریعے اس کو تعمیر کیا جائے گا، حرام مال یہاں پر استعمال نہیں کیا جائے گا۔ جب سب لوگوں نے تعمیر کرتے کرتی دیواریں اونچی ہوئی تو حجر اسود کے جب باری آئی تو جھگڑا پڑ گیا۔ 3 دن تک یہ جھگڑا جاری رہا، قریب تھا کہ سارے لوگ جو ہے گتھ مگتھا ہو جاتے، لڑائی کرتے، ایک دوسرے کو قبائل مارتے۔ فیصلہ یہ ہوا کہ کل جو سب سے پہلے حرم محترم میں داخل ہوگا وہ فیصلہ کرے گا، اس کا فیصلہ سب منظور کریں۔ دوسرے دن اللہ کی مشیت تھی، حکمت عملی تھی، میرے اور آپ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں داخل ہوئے، سارے پکار اٹھے، حاذ الامین حاذ محمد رضینا ہو، یہ تو ہیں امانت دار، یہ تو ہیں بڑے صدیق، سچے، ایماندار، ہم تو ان کے ہر فیصلے پر راضی ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی دیکھیے، آپ نے ایک چادر منگوائی، اس کے اندر حجر اسود کو رکھا اور اٹھایا، اور اٹھا کر دیوار کے قریب کہا سارے قبائل کے بندے اس چادر کو پکڑیں، اٹھا کر دیوار کے قریب کیا، اور پھر آپ اپنے دستے مبارک سے اٹھا کر حجر اسود کو وہاں پر رکھ دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ حجر اسود جنت کا اتارا ہوا ایک پتھر ہے، یہ دودھ سے زیادہ سفید تھا، اور اس طرح مقام ابراہیم بھی جنت سے اتارا ہوا پتھر ہے۔ تو فرمایا کہ قیامت کے دن جس بندے نے حجر اسود کو ہونٹوں سے چوما ہوگا، ہاتھ لگا کر چوما ہوگا، یا دور سے بسم اللہ اللہ اکبر کر کے اپنے ہاتھ کو چوما ہوگا، پھر اس کے بارے میں یہ گواہی دے گا۔ اللہ قیامت کے دن حجر اسود کو آنکھیں بھی دیں گے اور زبان بھی دیں گے، وہ گواہی دے گا اور بخشش کے لیے اللہ سے سفارش کرے گا، اللہ اس کی سفارش کو قبول فرمائیں گے۔ یہ اجمالی سیرت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے کی، کہ آپ کو نبوت ملنے سے پہلے بھی کفار مکہ، پورا عرب صادق اور امین کہتا تھا، غیر مسلم کرسچن کمیونٹی تک، عیسائیوں کے راہب تک جانتے تھے کہ آپ کوئی عام شخصیت نہیں ہیں۔ انشاءاللہ العزیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مرحلہ وار اگلی ویڈیو میں بیان ہوگی۔ اللہ کریم ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ، علیہ توکلت و الیہ انیب۔